إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ اس وقت رمضان کے دروازے پر کھڑے ہیں. اگر کل چاند نظر آ گیا تو پرسوں رمضان ہوگا، اور اگر کسی سبب سے کل چاند دکھائی نہیں دیا تو اگلا جو دن ہے 30 شعبان والا، اسلامی شریعت کے مطابق اسے یوم الشک کہا جاتا ہے. شک والا دن ہے وہ، اور اس کا حکم اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں. آپ کو نبی کا یہ خطاب ہے کہ چونکہ آپ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. ہم میں سے بیشتر لوگ غفلت کے شکار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل سے غافل رہتے ہیں اور اسے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے میں اپنے تمام احباب، تمام اخوان اور تمام نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اپنی تعمیل اور اتباع کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کیجیے اور چاند دیکھنے کا خصوصی طور سے اہتمام کیجیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ہم عمل پیدا ہو سکیں. تیسری بات، رمضان جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جیسے گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو. اس لیے رمضان کا یہ روزہ ہمارے لیے مشقت، پریشانی اور تکلیف کا سامان نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم رحمت ہے جس میں اللہ رب العالمین پورے مہینے ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، تحمل کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے، اللہ کے خوف کا درس دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا درس دیتا ہے. ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں گھر میں تنہا کوٹھری بند ہونے کے باوجود روزے کی حالت میں مجال ہے کہ کوئی انسان کھانے اور پینے کی موجودگی میں اس کی طرف ہاتھ بڑھا دے. وہ تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، دنیا کی ساری نظروں سے اوجھل ہے، پھر بھی اس کے باوجود کھانے اور پینے کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر دنیا کی نظریں نہیں دیکھتی، نہ دیکھیں، دنیا کے انسانوں کو علم نہیں ہوتا، نہ ہو، مگر رب العالمین کی نظر میری نگرانی کر رہی ہے. اللہ رب العالمین کی نگرانی کا یہ خوف بندے کو رمضان کے دنوں میں پانی اور کھانے کو ہاتھ لگانے سے روک دیتا ہے. اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. مسند احمد
اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام شہر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدہر، کہا صبر کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ یہ زندگی بھر روزہ رکھنے کی طرح سے ہے، سال بھر ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح سے ہے کہ انسان رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اس معنی کی ایک دوسری روایت بخاری کی تاریخ الکبیر میں اور اسی طرح سے مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام شہر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، کہا رمضان یعنی صبر کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ یہ دلوں کے کینے، دلوں کے حسد، دلوں کی نفرت اور دلوں کے بغض کو ختم کر دیتا ہے۔ ذرا آپ سوچو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان جو صبر کا مہینہ ہے اس کا روزہ رکھنے سے اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے سے انسان کے دل کا کینہ، انسان کے دل کی نفرت، انسان کے دل میں پنپ رہے بغض کا خاتمہ ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، دل میں جو گندگی کی اور آلائش بیٹھی ہوئی ہے وہ روزے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے روزہ آپ رکھو گے بدن مشقت آپ کا اٹھائے گا اور پاکیزگی آپ کے دل کو حاصل ہوگی، صفائی اور نظافت آپ کے دل کو حاصل ہوگی، دل کینے سے پاک ہوگا، دل حسد سے پاک ہوگا، دل نفرت سے پاک ہوگا، دل بغض سے پاک ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا۔ مسند دیالسی اور اسی طرح سے بزار وغیرہ کی اور طبرانی وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے۔ کہمت ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام میں داخل ہوا، آپ کو خبر تھی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس کے بعد میں چلا گیا، پھر سال بھر کے بعد جب میں واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو اوپر نیچے مجھے دیکھنے لگے، غور سے اوپر نیچے میرے سراپا کا جائزہ لینے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اللہ کے رسول آپ نے میری شناخت نہیں کی، کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں کہمت ہلالی ہوں۔ کہا کہ تمہاری یہ حالت کس نے بنا دیا؟ تم اس بدحیت میں کس وجہ سے ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس سے جانے کے بعد سے میں کبھی بے روزہ نہیں رہا، رات کو کبھی سویا نہیں، دن بھر روزہ رکھتا تھا اور راتوں کو جاگ کر میں نماز پڑھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الذی امرک بإیذاء نفسک من الذی امرک بإیذاء نفسک وإنما یکفیک ان تصوم شهر الصبر ویوما من كل شهر۔ قال یا رسول اللہ انی اجد قوة اکثر من ذلك فزدنی، قال فصوم یومین من كل شهر، قال زدنی یا رسول اللہ اجد بی قوة، قال فصوم 3 ایام من كل شهر۔ کہا یہ تمہاری بری حیت کس چیز نے بنا دیا ہے؟ تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ تم خود کو عذاب اور سزا میں مبتلا کرو؟ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم شہر صبر یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن روزہ رکھو۔ کہا اللہ رسول میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے، تو کہا ایسا کرو کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ کہا اللہ کے رسول میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے، مجھے اور مزید روزہ رکھنے کی اجازت دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، رمضان کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، یہ تمہارے لیے سال بھر روزہ رکھنے کی مانند ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم کی
روایت میں اسی جیسا واقعہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، تو انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، کہا 10 دن روزہ رکھو، کہا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صم یومن وافطر یومن ذالک صوم نبی اللہ داؤد وذالک افضل الصیام، کہا میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے، میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن بے روزہ رہو، پھر 1 دن روزہ رکھو، پھر 1 دن بے روزہ رہو، یعنی 1 دن ناغا کر کے 1 دن روزہ رکھو۔ یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ مگر بعد میں عبداللہ بن عمرو بن عاص افسوس کرتے تھے، پچھتاتے تھے اور بڑھاپے میں کہتے تھے یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو اپنا لیا ہوتا اور آپ میں مزید روزہ رکھنے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرا محل شاہد یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت اور تحمل کا مہینہ قرار دیا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان صوم يوم صوم احدكم وصابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم فليقل اني امرؤ صائم فليقل اني امرؤ صائم۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن قاتله احد فليقل اني امرؤ صائم، کہا جب تم میں سے کوئی انسان روزہ ہو تو نہ بےہودہ بات کہے، نہ بےہودہ کام کرے، اور نہ شور و شغب کرے، نہ ہنگامہ کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے اس کو برا بھلا کہے، اگر کوئی آدمی تم سے برسرے پیکار ہو، کوئی تمہیں سب و شتم کر رہا ہو تو تم اسے کہہ دو ارے بھائی چپ ہو جاؤ، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی وجہ سے میں چیخ نہیں سکتا، روزے کی وجہ سے میں ہنگامہ نہیں کر سکتا، روزے کی وجہ سے میں گالی گلوچ نہیں دے سکتا، روزے کی وجہ سے میں لڑائی اور جھگڑا نہیں کر سکتا، روزے کی وجہ سے میں غلط کاموں میں تمہارا شریک کار نہیں بن سکتا۔ تو روزہ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ روزے کی حالت میں مجھے غلط نہیں کرنا ہے، اور ہمارا مزاج روزے کی حالت میں زبردستی غصہ پیدا کرنا اور روزے کو ہنگامہ کر کر کے آسمان سر پہ اٹھا دینا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج فلاں صاحب روزے سے ہیں۔ یہ الٹی ہے تعلیم نبوت کے، یہ ہمارا عمل متعاقب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ روزہ ہو تو چپ رہو، جھگڑا نہیں کرو، گالی گلوچ نہیں۔ اگر دوسرا گالی دیتا ہے، دوسرا جھگڑا کرتا ہے، دوسرا آپ سے لڑنے پر آمادہ ہے، پھر بھی آپ کیا کہو گے ارے بھائی چپ ہو جاؤ، میں روزے سے ہوں۔ یاد آتا ہے کبھی آپ کو یہ، کبھی زندگی میں آپ کو کھٹکتی ہے یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ سنیں میرے دوستوں، یہ روزہ جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، یہ روزہ ہماری امت کی، مسلمان انسانوں کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی کے ناطے فرض کیا ہے، اور یہ یاد دلایا ہے کہ اس میدان میں تم تنہا نہیں ہو، اس حکم میں تم اکیلے نہیں ہو۔ دنیا کی ساری ملتوں میں گزشتہ امتیں جتنی گزری ہے سب کے اندر اس روزے کا حکم پایا جاتا تھا، روزے کی تعلیم اور روزے کی شریعت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اس لیے روزہ جیسے گزشتہ امتوں پر فرض تھا ویسے ہی تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، مگر مزید اس کا فائدہ تمہارے لیے یہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہا کہ انسان کا ہر عمل، انسان کی ہر عبادت اس کے لیے ہوتی ہے، اس کے منفعت کے لیے ہوتی ہے، اس کے مفاد کے لیے ہوتی ہے، سوائے روزہ کے
کہ روزہ میری وجہ سے ہے، میرے لیے ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے روزہ ان عبادتوں میں سے ہے جن کا ثواب طے نہیں ہے، جن کا اجر متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا دے دے گا، کتنا دے دے گا، اس کا اندازہ کم سے کم آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف والا الصوم فان الله تعالى يقول ان الصوم لي وانا اجزي به۔ کہا کہ نیکیوں کا جو ثواب متعین ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ آپ ایک عمل کرو گے، اس عمل کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکی سے لے کر کے 700 نیکیاں تک آپ کو دیتا ہے۔ لیکن روزہ اس کا حکم الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر رب العالمین بدلہ دینے پر آ جائے تو کتنا نوازے گا، کتنا نوازے گا، کتنا نوازے گا، کم سے کم ہماری ناقص عقل اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بدلہ بغیر حساب کے، بغیر شمار کے اور بغیر گنتی کے دیا جائے گا۔ اور رمضان کا یہ مہینہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ گویا کہ صبر کے نتیجے میں آپ کو اللہ کتنا اجر دے گا وہ اس کے فرمان میں واضح ہے۔ اور یہاں حدیث سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، اور جب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا تو شمار کر سکتی ہے کوئی مخلوق، گر سکتا ہے کوئی بندہ؟ اور سنیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوق فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، مشک سے زیادہ عمدہ اور مشک سے زیادہ سونگنے والی خوشبو روزے دار کے منہ کی بو ہے۔ کس کے نزدیک؟ اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ ہمارے سامنے روزہ دار انسان جب دن کے دوسرے اور آخری پہر میں داخل ہوتا ہے اور اس کا معدہ غذا اور پانی سے خالی ہو جاتا ہے، تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے یا جو سانس کے ساتھ منہ کے ساتھ جو ہوا نکلتی ہے وہ ہمیں بری معلوم ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی، دنیا میں ہمیں اس سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی منہ سے منہ لگا کر بات کرے تو برداشت نہیں ہوتی بات، مگر وہ منہ اور وہ منہ اور سانس سے نکلنے والی منہ اللہ کی نظر میں مشک سے بھی زیادہ عطر ریز اور مشک سے بھی زیادہ معطر اور مشک سے بھی زیادہ پھولنے والی وہ خوشبو ہے۔ اب کیسے اندازہ لگاؤ گے؟ روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کھانا چھوڑ دے، روزے کا مطلب ہوتا ہے انسان پانی پینا چھوڑ دے، روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنے شہوانی جذبات کو کنٹرول کر لے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فانا اجزي به، کہا کہ روزے دار اپنی بھوک، اپنی پیاس اور اپنی خواہشات نفس پر قابو کرتا ہے، میری وجہ سے کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، نفس کی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، جنسی خواہشوں کی تکمیل نہیں کرتا، اس لیے میں اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ ہے روزہ، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا اور جنسی خواہش کی تکمیل نہیں کیا۔ اسی حکم میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ان تینوں میں سے کسی ایک مطلب کو پورا کرتی ہیں۔ جیسے پانی کو نہیں پیا لیکن ایسی چیز پیا، ایسی چیز اس کے بدن میں داخل کی گئی، بدن کے کسی بھی حصے سے جس سے اس کی غذائی ضرورت پوری ہوتی ہے، بدن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی ذریعے سے کوئی ایسی چیز انسان کے بدن کو دی گئی جس سے اس کی بھوک مر جاتی ہے،
جس سے اس کی پیاس مر جاتی ہے، تو ایسا انسان بھوک اور پیاس چھوڑنے والا نہیں ہوا۔ اس لیے ہر وہ چیز جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں وہ روزے کے توڑنے والی یا روزے کو فاسد کر دینے والی ہے۔ جیسے کھانا کھایا روزہ باطل ہو جائے گا، اور پانی پی لیا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، البتہ انجیکشن کے ذریعہ یا کسی دوسرے ذریعے سے، کان کے ذریعہ، آنکھ کے ذریعہ، ناک کے ذریعہ یا کسی اور ذریعے سے انسانی بدن کو ایسی چیز دی گئی جو اسے طاقت پہنچاتی ہے، اس کے بدن کو قوت فراہم کرتی ہے، تو کھانا کھانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز اور ہر وہ طریقہ جس سے انسان کی یہ تینوں ضرورتیں پوری ہوں وہ روزے کو توڑ دینے والی ہیں۔ جیسے کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، پانی پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جنسی خواہش پورا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایسے ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا جو انسان کی ان ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ یہ ہے روزہ۔ اس لیے یہ ظاہری طور پر ان چیزوں سے بچنا انسان پر فرض ہے، ورنہ اس کا روزہ باطل ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت اور نادانی ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑ دے۔ بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہ جھوٹ چھوڑا، نہ جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑا، نہ نادانی اور بدتمیزی چھوڑا، نہ جہالت اور زیادتی ترک کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے انسان کے روزے سے اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن کی روایت میں ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر۔ کہا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزے کی وجہ سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے گا۔ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں روزے کی وجہ سے سوائے بھوک اور حیرانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور بہت سے راتوں کو جاگ جاگ کر نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے شب بیداری کے، جن کو سوائے رات بھر جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ تو رکھ رہے ہیں وہ، راتوں کو شب بیداری بھی کر رہے ہیں وہ، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ ان کے لیے بات ذرا بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ روزہ تو رکھا انہوں نے، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ جمع کیا، سب چیزوں کو پورا کیا، پھر تو نہیں کون ملے گا ان کو؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے روزہ تو رکھا مگر جھگڑا کرنا بند نہیں کیا، روزہ تو رکھا مگر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے، روزہ تو رکھا مگر جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، روزہ تو رکھا مگر جہالت اور بدتمیزی کا جو وتیرہ سال بھر تھا اس سے باز نہیں آیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوائے بھوک اور پیاس کی شدت جھیلنے کے، سوائے بھوک اور پیاس کی پریشانی جھیلنے کے ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب ہم رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں یاد کر لینی چاہیے کہ روزہ توڑنے والے یہ ظاہری اعمال، کھانا پینا اور جمع اور ان کے ہمارا پینا اپنی جگہ پر، مگر روزے کے اجر کو باطل کر دینے والے یہ اعمال ہیں جنہیں آپ ٹھنڈے لقمے کی طرح سے، لقمے تر کی طرح سے ایسے ہضم کرتے ہیں کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر روزے سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر روزے کی حکمت سے مستفید ہونا ہے، اگر روزے کے مقصد سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو یہ باتیں سنیے، ان باتوں کو یاد کیجیے، ان باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ باندھیے، عہد و پیمان کیجیے اپنے رب سے، تاکہ یہ روزہ
آپ کے لیے سودمند ثابت ہو، یہ روزہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہو۔ ورنہ سن لیں آپ، میرے دوستوں، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب بھی انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے، اس عمل کا جو مقصد ہے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی کام انسان کسی ایک خاص ٹارگٹ، ایک خاص ہدف کو پیش نظر رکھ کر کوئی کام کرتا ہے، اور جب وہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری محنت کامیاب ہو گئی۔ لیکن اگر اسے اس کا طے کیا ہوا ہدف اور طے کیا ہوا ٹارگٹ اس کو حاصل نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ساری محنت برباد ہو گئی، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ آپ کوئی بھی کام زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی کام اپنے دماغ میں فرض کر لو، آپ سوچ لو، روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے طے کیا ہے تقویٰ پیدا کرنا۔ اب اگر روزہ رکھا جائے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی جائے اور ہمارے اعضاء اور جوارے پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، ہماری زندگی پر اس کا ذرا بھی اثر مرتب نہ ہو، ہماری بدکاریوں کا سلسلہ پہلے کی طرح چالو رہے، ہماری شکایتاریوں کا سلسلہ پہلے کی طرح مستمر رہے، ہماری خطاکاریوں کا سلسلہ بند نہ ہو، ہمارے غلط کام کرنے کا انداز ذرا بھی تبدیل نہ ہو، تو آپ بتائیں روزے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ روزے کا ہماری زندگی پر کیا اثر مرتب ہو رہا ہے؟ سنو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، مسند احمد اور حدیث کی دوسری بہت سی کتابوں میں میرا خیال ہے یہ حدیث متواتر ہے جو متعدد صحابہ کرام سے بسند صحیح بردی ہے۔ حدیث لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ منبر کا تینوں زینہ چڑھتے ہوئے 3 بار آپ نے آمین کہا۔ اس میں سے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کہا من ادرک رمضان فلم یغفر له وابعده اللہ قل آمین فقلت آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پالے، جو رمضان کو اللہ کی طرف سے تسلیم کر لے، پالے، اور اس کے باوجود اس کے گناہوں کی مغفرت نہ کر دی جائے، اس کے باوجود اس کے گناہوں کی بخشش نہ کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر لعنت کرے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین دور کر دے، اتار دے۔ اے نبی آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا۔ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے۔ اگر رمضان پانے کے بعد ہم نے اپنی مغفرت کا انتظام نہیں کیا، اگر رمضان پانے کے بعد رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے رب کی مغفرت کا مستحق خود کو نہیں بنایا، تو یہ بدعا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ رحمت کی سے دوری کی دعا، اللہ کے لعنت کے استحقاق کی دعا ان دونوں بزرگ ہستیوں کی طرف سے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ ہے کسی کے پاس ہمت اس لعنت کا توق اپنے گردن میں پہننے کے لیے؟ ہے کسی کے پاس جرأت کہ یہ لعنت اپنے سر پر لاد کر اور رب کے سامنے حاضر ہوگا؟ نہیں میرے دوستوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے رب کی مغفرت جو ان دنوں میں اس قدر عام ہے، اس قدر عام ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ رب العالمین آپ کو مغفرت کی خوشخبری سناتا ہے، اس لیے ان اعمال کو بجا لا کر رب کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی کو سنواریے، زندگی کو مزین کیجیے، بد کرداری بد اخلاقی سے توبہ کیجیے اور یہ سمجھ لیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان آپ کا آخری رمضان ہو، یہ فرصت آپ کے لیے آخری فرصت ہو، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے احباب، ہمارے اخوان، ہمارے رشتے دار، ہمارے بزرگ اور ہمارے ساتھی دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج وہ اس رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے سورہ زمین پر موجود نہیں ہے۔ کل اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہی معاملہ ہوا تو ہم کیا کریں گے میرے دوستوں؟
سوچو، سنبھلو اور سنبھالو خود کو، اور یہ سمجھ لو کہ نیکیوں کا یہ موسم بہار جو اللہ رب العالمین ہم کو دے رہا ہے، نیکیوں میں خیرات کا جو تقسیم اللہ رب العالمین روئے زمین کے انسانوں کے لیے کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ ہم اپنے دامن مراد کو گھر میں رب کے سامنے عاجزی کر کے، رب کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے، رو رو کر گڑا کر معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، رب کی مغفرت کو دعوت دے لیں، اپنے آپ کو مغفورین میں شمار کرا لیں، ورنہ ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس محرومی کا نتیجہ آسان نہیں ہے، بہت ٹیڑھا ہے۔ ٹیڑھا اس لیے ہے کہ اس پر بد دعا ہے جبریل کی، بد دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بد دعا اللہ سے ہم مستجاب ہے، مقبول ہے۔ اب اگر ایسا ہو ہمارے ساتھ تو کتنے خسارے کی بات ہوگی۔ روزہ بھی ہم رکھیں، رات میں نماز بھی ہم پڑھیں، بھوک اور پیاس کی شدت بھی دے لیں، شب بیداری کا کرب بھی ہم برداشت کریں، اور نتیجے میں کیا ملے ہم کو؟ رب کا غضب، رب کی نافرمانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے لعنت، جبریل کی بد دعا۔ یہ کتنی ٹیڑھی بات ہوگی ہمارے لیے، کس قدر افسوسناک بات ہوگی ہمارے لیے۔ اور سنو میرے دوستو، یہ وہ واقعات اور یہ وہ صداقتیں ہیں جن کو پرکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ جذبات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سنجیدگی کے ساتھ صرف اور صرف اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان آیا، ہم روزہ رکھیں گے کیوں بھائی؟ کس لیے روزہ رکھیں گے؟ نماز پڑھیں گے کس لیے پڑھیں گے؟ اگر اللہ کے لیے یہ کام ہم کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے اپنی استحقاقیاں بھی چھوڑیے، اللہ کے لیے اپنی خطا کاریاں بھی چھوڑیے، اللہ کے لیے اپنی الٹی سیدھی حرکتیں بھی چھوڑیے، اور اخلاص کے ساتھ سچا دل لے کر رب کے سامنے حاضر ہوئے، پاکیزہ دل لے کر رب کے سامنے پیش کیجیے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے آپ کو نوازتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔